والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جن کے میلاد مبارک کے اس مہینے میں ان کے میلاد شریف کی اس عظیم الشان محفل میں ہم جمع ہیں. مہینہ وہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. شب ولادت پہ سب مسلمان کریں نہ کیوں مال و جان قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. الحمدللہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً ایک عاشق رسول گورنر، مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرنے والے، ایک ایسے پاکستانی اور پاکستان کے ایک ایسے گورنر جو واقعتاً اپنی قوم کا درد دل میں رکھتے ہیں. گورنر ہاؤس رمضان ہو یا بالخصوص ماہ ربیع النور ربیع الاول شریف ہو یا کوئی بھی موقع ہو، تو ایک کبھی مدرسہ لگ رہا ہوتا ہے، کبھی خانقاہ لگ رہا ہوتا ہے، کہیں محافل ذکر کی جگہ لگ رہا ہوتا ہے. ہمیشہ یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر گونج رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ گورنر صاحب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. یقیناً جس انداز میں انہوں نے گورنر ہاؤس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے آباد کیا، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو ہمیشہ آباد رکھے گا، اس سے یہی امید ہے انشاءاللہ. ابھی مجھے انہوں نے بتایا کہ گورنر ہاؤس میں قرآن کریم کی تلاوت اور حفظ سلسلہ اور بچوں کو قاری قرآن بڑھانے کا سلسلہ ہو رہا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گورنر ہاؤسز میں ایسا سننے کو ملے گا. وقتی تقریب اور وقتی تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اس طرح مستقل بنیادوں پر خدمت دین کا سلسلہ اللہ تعالیٰ گورنر کامران قصوری صاحب آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور یقیناً کراچی کی عوام کی دعاؤں میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان خدمات کو سر انجام دینے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. میرے بزرگ بھی ہیں، میرا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ، ایک گھر کا رشتہ ہے. اور ان کی بھی جو خدمات دین ہے IYQ TV کے ذریعے ایک دلی محبت کا رشتہ ہے. جناب حاجی عبد الرؤف صاحب، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو بھی عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے. اور جس طرح یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو اس پر استقامت عطا فرمائے. الحمدللہ علماء اہل سنت اور دیگر کئی معززین اس شہر کے یہاں پر
موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ آپ یہاں موجود ہیں۔ AIQ TV پہ بھی بے شمار لوگ اس کو سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تا دم آخر وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مبارک کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ یہ مہینہ اس میں اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد کرنے کا مقصد، اس میں حضور علیہ السلام کی آمد پر جب چراغاں ہوتا ہے، اس میں جب حضور علیہ السلام کی آمد کے جلوس نکلتے ہیں، اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محافل سجائی جاتی ہے، اس میں جب اس طرح کی محافل نعت کو سجا کے، محافل ذکر کو سجا کے، اس میں حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر، سیرت مبارکہ پر، شان پر، شمائل پر، خصائص پر، ولادت پر، بعثت پر بیان کر کے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد کے وقت آئے، حضور کی ولادت کے وقت آئے، حضور کی ولادت کے دن آئے، تو ایک تو مسلمان اپنے آقا سے محبت کرتے ہوئے اس کی خوشی منائے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور اس کی خوشیاں منائیں اور اس کا چرچا کریں۔ اور دوسرا، نوجوان نسل ہو یا غیر مسلم ہو یا وہ لوگ ہوں جو دین سے دور ہیں، ان کی توجہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف دلانا ہوتا ہے کہ وہ رسول اس دھوم کو دیکھ کے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف متوجہ ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، جب کوئی رسول اللہ علیہ السلام کی ذات میں متوجہ ہوگا، جب کوئی اپنے دل کا دروازہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے کھولے گا، حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھے گا، کردار کو دیکھے گا، شان کو دیکھے گا، مقام کو دیکھے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آج کے بھی گورنر صاحب سے یہ جو گورنر ہاؤس میں ان کو پھر مبارک دیتا ہوں، یہ ہزاروں کا اجتماع الحمدللہ اکٹھا کیا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ان ہزاروں لوگوں کو بلا کے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منائے، وہی یہاں پر بیٹھے اور قبلہ حاجی روف صاحب کے ذریعے پوری دنیا میں سننے والوں کو رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں بتایا جائے، توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دلا جائے، رجوع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کی توجہ حضور علیہ السلام کی طرف دلانے کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ حضور کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی غلامانہ محبتوں اور عقیدتوں کا تو اظہار کرنا ہے نا۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی شانوں کو قرآن میں جا بجا بیان فرمایا، جا بجا اللہ تعالیٰ قرآن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ آج جن کا میلاد کی خوشی منانے کے لیے ہم اکٹھے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی شان بیان فرمائی کہ جب کسی نے صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب خدا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں تو بتائیں کہ حضور کا اخلاق کریمانہ کیسا تھا، اس متعلق کچھ خبر دے۔ ام المؤمنین نے پوچھا کیا سوال کرنے والے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جاؤ قرآن پڑھو، سارا قرآن میرے آقا علیہ السلام کی شانوں کو بیان کر رہا ہے۔ اس لیے تو میرے امام، میرے ہادی و رہنما نے کہا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سارا قرآن میرے آقا علیہ السلام کی شان کو اور مقام کو بیان کرتا نظر آتا ہے۔ ایک مقام جو میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم نے حضور کی انوکھی شان کو بیان فرمایا، انوکھے انداز میں، یعنی خوبصورت انداز میں میرے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا، جہاں ہر انداز اپنی مثال آپ ہے، یہ انداز بھی بے مثال ہے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ، اللہ اکبر، وَالضُّحَىٰ۔ اب اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، یہاں وَالضُّحَىٰ سے اگر آغاز کریں تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اگر برے صغیر میں، اگر ہند میں، ہندوستان میں، یہ سارا علاقہ ہے برے صغیر، اگر ادھر پاک و ہند میں دیکھا جائے، برے صغیر میں دیکھا جائے، تو حدیث کی سند جس شخصیت کے ذریعے آ رہی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں، اور اس وقت کے علماء نے ویسے ہی نہیں کہ جس طرح آج کل القاب جو ہے وہ ہول سیل پہ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ سیٹ ہوتے ہیں، الفاظ جو ہے القاب سیٹ ہوتے ہیں، 27 القاب بندہ پوچھ کے پوچھتا ہے دسو ذرا حضرت کا نام کی ہے، نام کیا ہے حضرت کا؟ حضرت کا نام آپ کو پتا نہیں، لیکن القاب 27 آپ سے جان لیا کے بچتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ جس کو دل آئے جو القاب دے دو، وہ شخصیت جس کو اس وقت بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محدثین و مفسرین نے سراج الہند کا لقب دیا کہ یہ ہند
ہند میں علم کا چراغ ہے جس سے پورا ہند روشن ہو رہا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، میری ان سے خاص ایک محبت کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 4 واسطوں سے وہ مرید ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سے، اور میں بھی انہی کے سلسلے میں بیعت ہوں الحمدللہ۔ حضرت امام ربانی کے مرید ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سراج الہند رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں والضحیٰ کا ایک معنی یہ ہے، ذرا معنی بتانے سے پہلے اتنی سستی اچھی نہیں لگ رہی، گورنر صاحب نے بڑی محبت سے یہ محفل سجائی ہے، ذرا آج بتاؤ نا، ویسے مسکراہٹ تو سب کے چہروں میں نظر آ رہی ہے، اگر میں آج صاحب سے پوچھوں کہ آپ کے چہروں میں مسکراہٹ کیوں سجی ہے تو جواب کیا ہوگا؟ او بھائی میرے آقا کا یوم ولادت ہے، میرے آقا کا یوم ولادت آنے والا ہے، ذرا بتاؤ کس کس نے اپنا گھر سجا لیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اپنا گھر سجا چکا ہے، کون کون اپنا گھر سجا چکا ہے؟ اگر نہیں سجایا تو ضرور سجانا۔ یہ گورنر ہاؤس میں آ رہا تھا، گورنر ہاؤس جگمگ کرتا سجا نظر آ رہا تھا۔ کوئی ٹسوری صاحب سے پوچھے نا کہ 14 اگست بھی نہیں ہے، 6 سپٹمبر بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا یوم بھی نہیں ہے جس کا ملک سے تعلق ہو۔ یہ آپ نے ملک کی جو اسٹیٹ کی ریاست کی جو عمارت ہے اس کو کس خوشی میں سجا رکھا ہے؟ اب میں کراچی آ رہا تھا، جب میں ابھی گھر سے نکلا وہاں سے یہاں تک سارے رستے میں دیکھ رہا ہوا تھا سجے ہوئے ہیں، رستے سجے ہوئے ہیں، عمارتیں سجی ہیں، گھر سجے ہیں، لوگوں کے چہرے سجے ہیں، لوگوں نے گاڑیوں پہ جھنڈے لگائے ہیں، موٹر سائیکلوں میں بھی میلاد النبی کے جھنڈے لگا کے گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی یہ اتنی دھوم کیوں ہے، آج کراچی دلہن کا منظر پیش کیوں کر رہا ہے، آج ایسا جھگمگ کیوں کر رہا ہے، آج گورنر صاحب نے یہ اتنے لوگوں کو کیوں اکٹھا کر لیا ہے، آج کیوں یہ جھگمگ کر رہی ہے زمین؟ تو جواب ایک ہوگا، رسول اللہ کا یوم ولادت آنے والا ہے، حضور علیہ السلام کا یوم ولادت آنے والا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے کیا اپنے گھر میں بچے کی ولادت میں بھی اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے؟ خدا کی قسم جواب ہوگا نہیں۔ جو خوشی نبی علیہ السلام کی ولادت کی ہے اس سے بڑھ کے خوشی اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کہہ رہے ہیں والضحیٰ سے مراد یہ ہے، میرے حبیب علیہ السلام آپ کا یوم ولادت کی قسم، اس صبح کی قسم جس صبح کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اس کی کئی تفاسیر شاہ عبدالعزیز نے بھی بیان کی، حضرت امام فخر الدین رازی نے بھی بیان کی اور دیگر مفسرین نے بھی بیان کی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں والضحیٰ کی ایک تفسیر یہ ہے، میرے حبیب علیہ السلام اس صبح کی قسم جس صبح کو آپ کی ولادت ہوئی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت میں لاکھوں سلام۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کی یوم ولادت کی قسم ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، حضور کی برکتیں عالمین کے لیے ہیں، اس لیے اللہ اس مبارک صبح کی قسم فرما رہا ہے کہ والضحیٰ، میرے حبیب اس صبح کی قسم جس صبح کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ کراچی والوں، ویسے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے اترنے والی روشنی زمین روشن کرتی ہے، لیکن اس صبح کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، ویسے چاند کی روشنی زمین روشن کرتی ہے، سورج کی روشنی زمین روشن کرتی ہے، لیکن یہ جس صبح کی اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے، اس صبح کو سیدہ آمنہ کی گود میں وہ ماہ تمام آیا جس کی روشنی نے 7 آسمانوں کو روشن کر دیا، 7 آسمانوں کو روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والضحیٰ، میرے حبیب اس صبح کی قسم جس صبح آپ کی ولادت ہوئی، اس صبح کی قسم جس صبح سیدہ آمنہ کی گود میں وہ ماہ تمام آیا جس کی روشنی نے 7 آسمانوں کو روشن کر دیا۔ اللہ اکبر، اس صبح کی قسم حضرت امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں نقل کرتے ہیں، جس سال حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت کی خوشی میں اس سال جتنی عورتوں کی گود بھری اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے تقسیم فرمائے۔ ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں نا حضور کی ولادت میں، ہم لنگر بانٹتے ہیں، ہم اس طرح کی چیزیں بانٹتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کی ولادت میں لوگوں کو بیٹے تقسیم فرمائے، ماؤں کی گود بھری تو بیٹوں سے بھری۔ اللہ اکبر، امام قسطلانی نقل کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت کی یہ صبح جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اس کے متعلق جب حضور کی ولادت ہوتی ہے کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ جاتا ہے، ان کے کنگرے گر جاتے ہیں، ایران کا آتش کردہ جو 1000 سال سے جادو کے زور پہ چل رہا تھا اور لوگوں کو وقتہ ڈالا ہوا تھا، پریشان کیا ہوا تھا، امام قسطلانی کہتے ہیں وہ آتش کردہ بجھ جاتا ہے، اور جو سب سے بڑا جادوگر تھا وہ کہتا ہے آخری مرتے وقت اس کے یہ الفاظ ہوتے ہیں، اس آتش کدے کا بجھنا اس چیز کی دلیل ہے وہ آخری نبی آ چکا ہے دنیا میں جس کے آنے سے ظلم کا سلسلہ نے ٹوٹ جانا ہے، ظلم کے نظام نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر، اس صبح کی قسم اٹھا رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد میں آنے والوں، گورنر صاحب آپ نے آج محفل کو یہاں سجایا نا، آپ بھی جھوم رہے ہیں، یہ مجمع بھی حضور علیہ
अलैहिस्सलाम की आमद में खुश बैठा है। इमाम अली नूरुद्दीन हलबी इस सुबह का वाक़या लिखते हैं। इमाम अली नूरुद्दीन हलबी सीरत हलबिया में नकल फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस सुबह के बारे में बताते हैं कि मैं काबतुल्लाह के सहन में बैठा था। उस काबे के आगे, जिस काबे के आगे आज सारी उम्मत रसूल सजदा करती है ना, उस काबे के बारे में हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने अचानक देखा काबे की दीवारें हिलती है, काबा मेरे घर की तरफ झुक जाता है। और वो कहते हैं मैं खुद सुनता हूँ, समय तो सौतन मिन जिदार काबा वलदल मुस्तफा अल मुख्तार। कहते हैं मैंने खुद अपने कानों से सुना, समय तो सौतन मिन जिदार काबा, मैंने सुना कि काबे की दीवार से आवाज आ रही है, वलदल मुस्तफा अल मुख्तार, मुस्तफा दुनिया में आ गए हैं और अल्लाह ने मुख्तार कुल बना के भेजा है। सिर्फ आज गवर्नर हाउस मरहबा या मुस्तफा की सदाओं से नहीं गूंज रहा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं समय तो सौतन मिन जिदार काबा वलदल मुस्तफा अल मुख्तार, जब मुस्तफा की विलादत हुई मैंने खुद सुना काबे की दीवारों से आवाज आ रही थी, मरहबा या मुस्तफा। हाथों को उठा के कहो मरहबा या मुस्तफा। ऐसे नहीं यार, पता चले जिंदा नबी का जिंदा गुलाम आए हैं। गवर्नर साहब को भी तो पता हो ना कि हमने आज मिलाद मनाया तो लोग कितनी खुशी से अपने आका की मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद, आका की आमद, मलजा की आमद, मावा की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिल की आमद, सरकार की आमद। अल्लाह